من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. شرعی انفارمیشن سروس کی نشست ہے 13 صفر 1438 ہجری مطابق 14 نومبر 2016 عیسوی بروز پیر بعد نماز عصر، اور اسے آپ کے جانے پہچانے مقرر مخاطب کر رہے ہیں مفتی محمد عرفان خاصوی صاحب، اور یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 659ویں نشست ہے، 49ویں نشست ہے۔ آج کے مقرر سے آپ اس طرح سے واقف ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی اہم عنوانات سے ہماری ان نشستوں کو گرمایا ہے، اور اب انہوں نے ایسا عنوان منتخب کیا ہے جو پس پردہ حالات کے بہت ہی زیادہ زیر بحث ہے، یعنی شرعی ازدواجی نظام آپ تو سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل، تو اس میں جو اختلافات رونما ہو رہے ہیں مختلف علماء کے مختلف رائے مشورے یہ سطح پر آ رہے ہیں، اور اس میں بعض جگہ کچھ تھوڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تعویلات کا اختلاف کے عنوان سے مقرر صاحب نے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع دیا ہے، وہ موقع دے رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ عنوانات ایسے ہیں کہ صرف آپ کی شخصیت کے لیے ہی کارآمد نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عزیز اقارب، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے دوست جانے پہچانے، تو آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے بس کی بات ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کے بس کی بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ادارے بھی موجود ہیں اور مفتی صاحبان بھی ہیں جو اتنی دسترس رکھتے ہیں، اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلے کو سن کر اس کے بارے میں کوئی رائے مشورہ دیں۔ وہ دور گیا جب کہ یہ اختلافات جو ہیں شادی بیاہ کے رسومات کے بہت کم تھے، یعنی کبھی کبھار کسی فیملی میں کوئی طلاق کا ذکر آ جاتا ہے، طلاق ہو جاتا تو ایک دھوم مچ جاتی تھی۔ اور اب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ سول کورٹ میں ایک کورٹ عدالت قائم کی ہے فیملی کورٹ کے نام سے، وہاں آ کر دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معمولی آمدنی والے سے لے کے بڑے بڑے نواب، جاگیردار، راجہ، بڑے بڑے فیملیز کے لوگ یہ ذلت میں مبتلا ہیں، اور وہاں پر غیر مسلم جج کے سامنے کھڑے رہ کے عورت بیان دیتی ہے، بیوی بیان دیتی ہے، اور مطلقہ ہے یا مطلقہ نہیں ہے کچھ بھی، اور اس کے مقابل جو کھڑے رہتے ہیں شوہر صاحب کھڑے رہتے ہیں، اور پھر بچے بھی ایک ساتھ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تباہی ہماری ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں بہت کچھ سننا، جاننا، واقف ہونا ہے۔ کبھی تجربہ ہوا تو فیملی کورٹ چلے جائیے اور فیملی کورٹ میں بیٹھ کے دیکھیے کہ ہمارے کس قدر معزز لوگ، مہذب اور معزز تعلیم یافتہ اور اعلیٰ طبقے کے، ادنیٰ طبقے کے اس قسم کے کشاکش میں مبتلا ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ بہرحال آج کا عنوان بہت اہم ہے، مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اسے حتی الامکان استفادہ کریں گے، کیونکہ میں نے جیسے کہا آپ کو مشورہ دینے کا بھی جو ہے ثواب ملے گا، اگر کسی کے
ایسی ضرورت پیش آئے اور آپ ان کی رہنمائی کریں، کم از کم مشورہ نہ دیں تو رہنمائی کریں کہ بھئی اس میں ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے، وہی چیز آپ کو آج سمجھائیں گے ہمارے آج کے فاضل مقرر صاحب، جن کے مضامین بھی اخبارات میں بہت ہی عنوان سے بیانات وغیرہ بھی جو ہے شائع ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ والہانہ طور پر ہمارے ہاں آتے ہیں اور اپنے اس خدمات سے لوگوں کو استفادے کا موقع دیتے ہیں۔ جزاک اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال تعالى في موضع آخر وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، تپس سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو، عدو کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا، سنو روضے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو روضے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، اسلام کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، ابھی مر کر حیات جاویدہ پانے کا وقت آیا۔ محترم گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین عظام، اس وقت ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے جو آئلی مسائل ہیں، ان مسائل کو آج نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی اہم اور بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آئلی مسائل سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آئلی مسائل سے واقف ہوتے اور اسی کے مطابق عمل پیرا بھی ہوتے تو شاید ہی کوئی بدبخت ایسا ہوگا جو ہمارے آئلی مسائل کو نشانہ بنانے کی جسارت کرے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنی شریعت کو جانے بغیر ہم کوئی اقدام کرتے ہیں جو شریعت کے صورت میں بھی وہ غلط ہوتی ہے، اور پھر دشمنان اسلام کو ایک بہانہ مل جاتا ہے شریعت میں مداخلت کرنے کا۔ آپ دیکھیں کہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو قائم کرنے سے پہلے بھی اولیاء لڑکی والوں کے جو سرپرست ہوتے ہیں، اولیاء جو ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ ہدایت دی ہیں۔ لڑکے کو بھی لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں بھی اسلام نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، یعنی عورت سے نکاح جو کیا جاتا ہے اس کی وجوہات 4 ہوتی ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالہا، ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ عورت یعنی لڑکی یا لڑکی کے گھر والے مالدار ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ ولحسبہا، کہ لڑکی کا جو گھرانہ ہوتا ہے، جو نسب اور جو خاندان ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر ہم پیغام دیتے ہیں لڑکی سے نکاح۔ وَلِحُسْنِهَا وَلِجَمَالِهَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وجہ بیان کی ہے کہ لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے پاس جو ہے پیغام نکاح دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی وجہ بیان کی ہے وَلِدِينِهَا، یعنی دین کو بنیاد بنا کر لڑکی یا لڑکی کے گھر والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیندار ہیں، انہوں نے لڑکی کی پرورش دینی ماحول میں کی ہے اور لڑکی کے اندر دینی سمجھ اور بوجھ ہے، تو اب ہم نکاح کا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یعنی اگر کوئی دین کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے لڑکی کے اولیاء سے، سرپرستوں سے، پیرنٹس سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے، تمہاری بہن سے، تمہاری لڑکی سے نکاح کے لیے ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو ایسی صورت میں ان سے نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر ایک خطرناک طریقے سے فتنے کو اور لمبے چوڑے فساد کو تم پاؤ گے۔ یعنی اگر ہم نے دینداری کو بنیاد نہیں بنایا اور ایسے دیندار لڑکے کا رشتہ ہم نے ٹھکرا دیا تو اس کی نتیجے میں یہ ہوگا کہ زمین کے اندر فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ایسے اگر دیندار کو ہم ترجیح دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمارے اس نکاح میں خیر و خوبی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں ہمیں بہت ساری ہدایتیں دی ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ پھر نکاح کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ فإنه اغض للبصر، اس سے کیا ہوگا، نگاہیں نیچے ہوں گی، وأحسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه له وجاء، تو ایسے شخص کے لیے روزے رکھنا ہے، اس لیے کہ روزے جو ہے اس کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری سامان ہے، ساز و سامان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دنیا کا بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ تو نیک بیوی اگر گھر میں ہے تو ایسی صورت میں ہمارا گھر جو ہے جنت نما ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، یعنی ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہیں اور جس کے کوکھ سے زیادہ بچے جنم لینے والے ہیں،
اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں امت کے تکاثر پر، امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں ہمیں یہ ہدایتیں دی ہیں۔ آج ہم معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم تین جو پہلی بنیادی وجہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وجوہات بیان کی تھی، ان میں سے جو 3 وجہ ہیں اس پر تو ہم دھیان دیتے ہیں، لیکن بچی یا لڑکی یا لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مادی چیزوں میں بھی کیا ہمارا یہی حال ہے؟ جب ہمیں گھر بنانا ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں موجود جو سب سے ماہر انجینئر ہو اس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کا نقشہ بنائیں گے اور اس کی نگرانی میں ہم اپنے گھر کی تعمیر کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ ہمیں کبھی عدالت کے چکر کاٹنے پڑے تو ہم ایسے وکیل کا انتخاب کرتے ہیں جو اس وکالت کے اندر ماہر ہو۔ لیکن نکاح کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیا پڑھی ہوئی ہے، لڑکا کیا پڑھا ہوا ہے، لیکن کبھی ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جب دینداری ہی نہیں ہے تو جب اختلافات ہوتے ہیں تو اس نے چونکہ دین کو سمجھا ہوا نہیں ہے تو جس طریقے سے اس نے نکاح کرتے وقت قبول کیا ہے کہہ کر اپنی لڑکی اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے، اسی طریقے سے جب غصے میں آتا ہے یا ناخوشگواری کے لمحات ہوتے ہیں تو فوراً زبان پر اس کے طلاق آ جاتی ہے۔ اور پھر طلاق دینے کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ چونکہ واقف نہیں ہے، دین ہی سے واقف نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک بیٹھک کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دے دیتا ہے۔ اور پھر جب اس کو ہوش آتا ہے، جب علماء کے پاس دریافت کرنے مسئلہ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہے پوری زندگی یا تو غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا اس طریقے سے شریعت کو کوسنے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں جو بیوی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی منکوحہ بنایا ہے اس میں بھی الفاظ ہی کا سہارا لیا گیا ہے۔ لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے جب ہاتھ پکڑ کر یہ کہا گیا کہ میں اپنی بیٹی کو یا اپنی بھتیجی کو یا اپنی پوتی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، وہاں پر الفاظ ہی کے ذریعے سے آپ کو نکاح میں لایا گیا ہے اور آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہاں میں نے قبول کیا ہے۔ جب الفاظ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوا ہے، اب ٹوٹے گا بھی الفاظ ہی کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سنجیدگی اور مذاق طلاق کے سلسلے میں دونوں برابر ہے، چاہے آپ مذاق کے اندر دو چاہے سنجیدگی کے اندر دو، دونوں برابر ہے۔ لیکن کن صورتوں کے اندر طلاق دینا ہے یہ بھی شریعت نے ہمیں متعین کر دیا ہے۔ لیکن ازدواجی زندگی میں ہم کیسے رہیں، نکاح کے بعد ہم کیسے تعلقات کو برقرار رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے معمولات کے ذریعے سے اور اپنے خطابات کے ذریعے سے امت کی بڑی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند صحابہ کرام کا یہ واقعہ آیا کہ وہ لوگ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہ رہے ہیں، رات بھر نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، دن میں روزے رکھ رہے ہیں، بیویوں سے کوئی التفات ان کی طرف نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے آہستہ سے اٹھتے ہیں، جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں اس کو بھی آہستہ سے اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ دروازہ جب کھولنے کی باری آتی ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آہستہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاس میں لیٹی ہوئی جو بیوی ہے، جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، ان کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آہستگی کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معمول گھر کے اندر کیا تھا، جب یہ پوچھا گیا تو ازواج مطہرات نے ہمیں بتلایا کہ جب آپ گھر میں ہوتے تو ہم ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ آج کوئی شوہر ہے ایسا کہ اپنی بیویوں کو سوائے ہم نے غلام اور باندی کے اور کچھ نہیں سمجھا ہے؟ جب وہ
کھانا پکانے میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہمارا رویہ اور ہمارا تیور بدل جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں لگایا. اگر پسند ہوتا تو آپ اس کو تناول فرما لیتے، اور اگر پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک فرما دیتے، لیکن کبھی عیب نہیں لگائے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اس آواز سے آپ سلام کرتے کہ اگر کوئی جاگنے والا ہوتا تو وہ تو سن لیتا، لیکن اگر کوئی سونے والا ہے تو اس کے نیند میں خلل نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر، متعدد موقعوں پر صحابہ کرام کو، امت محمدیہ کو تلقین کی اور فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا کی گئی ہیں. اگر تم اس کو درست کرنا چاہو، اس کو سیدھا کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ جائے، لیکن ان کے ٹیڑھا پن رکھتے ہوئے بھی تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر یہ فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ادا تمہیں ناپسند لگے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر بہت بڑا خیر ڈال دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ہمیں عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے وہ بتلا دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہتر ہونے کی جو بشارت دی ہے اور جو خبر دی ہے، وہ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے کاروبار کے لوگوں کے ساتھ بہتر ہو، تم میں سے وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ، جو باہر کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہتر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. وأنا خیرکم لأہلی، اور میں اس وجہ سے تم میں سب سے زیادہ ممتاز اور فائق ہوں اور تم میں سب سے زیادہ بہتر اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اگر ہم اس نظریے سے دیکھتے ہیں تو آج بھی ہمیں جو ہے اپنے حالات کی درستگی کے لیے فوراً ضرورت کرنا پڑتا ہے، فوراً متوجہ ہونا پڑتا ہے، فوراً ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کا سدھار کر لیں. آج دیکھیں معمولی وجوہات کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں، اور اختلافات کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ نوبت جو ہے یا تو طلاق تک آتی ہے یا مار پیٹ تک، اور دونوں خاندانوں کے کئی افراد جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارے درمیان میں اختلافات ہو رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے فَعِذُوهُنَّ، سب سے پہلے کیا کیجئے کہ اپنی جو بیویاں ہیں ان کو نصیحت کیجئے. بعض مرتبہ نصیحت بہت کارآمد ہوتی ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی ایک واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا جو ان سے تعلق تھا، نسبت رکھتا تھا، اس کا نکاح ہوا تو بہت تھوڑے دن تک بہت خوش تھا، لیکن ایک دن دیکھے کہ اس کے چہرے پر غم کے آثار ہیں اور بہت غمگین ہیں. حضرت نے اس سے پوچھا تو کہا کہ گھر والوں سے بنتی نہیں ہے، گھر والے اس طریقے سے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، آج آپ جائیے گھر، اور گھر کو جاتے ہوئے مٹھائی لے کر جائیے، اور مٹھائی لے جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنی اہلیہ کو مٹھائی کھلائیے. حضرت نے اتنا ہی کہا، اور جب یہ گئے ہیں اور جانے کے بعد حضرت کے مطابق انہوں نے ویسے ہی عمل کیا ہے تو بیوی کا رویہ ایک دم چینج ہو گیا، ایک دم بدل گیا. جو ہمیشہ غصے میں رہتی تھی اور ہمیشہ جو ہے باتیں کرتی تھی اور ڈانٹ ڈپٹ ہوتا تھا، آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. وہ تو ایک دم شوق ہو گئی ہے، ایک دم پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور اس کے بعد چند دن کے اندر انہوں نے بتلایا کہ ان کے گھر کا ماحول بالکل جنت نما ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی بتلایا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کے منہ میں
اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی اس طریقے سے سنجیدگی سے سمجھا ہی نہیں ہے مسئلے کو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعِذُوهُنَّ، اور جب ہم اختلافات ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم آپس میں یعنی میاں اور بیوی دونوں میں سے جو شوہر ہیں وہ ان کو نصیحت کرے، نصیحت کرنے کے بعد مان جائے تو اچھا ہے، نہیں مانتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کے بستر الگ کر دو، یعنی ناراضگی کا ایک اظہار ہے جو ابھی کمرے کے اندر ہی ہونا ہے اور بستر کے اوپر ہی ہونا ہے کہ شوہر جو ہے کروٹ بدل کے سو رہا ہے، بیوی کی طرف التفات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے اس سے بیوی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اس پر بھی اثر نہیں ہوتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں ماریے، اور مارنے کی جو وجہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اس مارنے کی وجہ سے وہ سدھر جائے گی تو ایسا ماریے جس سے کوئی ضرب نہ ہو اور جس سے کوئی زخم نہ آئے، اور ہڈیوں پر نہ مارے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ مسواک کی حد تک جو لکڑی ہوتی ہے اس سے پٹائی کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی ہلکی سی، اس کے علاوہ کوئی اور تعزیر نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو چوتھی دفعہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے کہ اب ایسی صورت میں لڑکے والوں کی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے جو صاحب عقل ہیں، دانش مند ہیں، معاملہ فہم ہیں، ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے اور وہ جو ہے آپس میں بیٹھ کر دونوں طرفہ بات سنیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اندر موافقت پیدا کر دے گا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا ہے اگر پھر بھی اس کے بعد اگر نہیں بنتی ہے پھر طلاق دینے کا، وہ بھی طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں، یعنی عورت اس حال میں ہو کہ وہ نماز اور روزہ رکھ سکتی ہیں، اس حالت میں ایک طلاق دے دی جائے جبکہ اس پاکی کے اندر اس عورت کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو، اس بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد اب یہی 3 پیریڈ کے بعد، 3 ماہواری گزر جانے کے بعد یہی جو طلاق ہے وہ طلاق بائن بن جاتی ہے۔ اگر اس دوران اگر رجوع کر لینا چاہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس میں کسی قاضی کو یا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ماہواری گزر گئے ہیں، اب ایسی صورت میں وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اگر پھر دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں رجوع کر سکتے ہیں نکاح جدید کے ذریعے سے، تجدید نکاح کے ذریعے سے۔ ابھی اس میں کسی اور کے نکاح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر انہوں نے ان کو رجوع بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ان دونوں میں سے آپس میں رضامندی سے وہ ایک دوسرے کے نکاح کے ذریعے سے پھر قریب آنا چاہتے تھے، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دوبارہ ان کا نکاح میں آنا پسند نہیں تھا۔ ہوتا ہے عام طور پر یعنی لڑکی جس کو طلاق دی گئی ہے، والد ہے تو والد کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بھائی ہے تو بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے بہن کو کہہ دیا کہ پھر تم ملو گے، پھر اختلافات کرو گے، اس طریقے سے بات آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے لوگو کہ جب میاں بیوی دونوں آپس میں رضامندی سے جب نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کے درمیان آڑ نہ بنو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک کے اندر 3 طلاق دے دیے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 3 طلاق دینے کے بعد ائمہ 4 میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ وہ نکاح جدید کے ذریعے سے دونوں پھر ایک دوسرے سے جو ہے قریب ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے الطلاق مرتان، اس کی تفسیر میں صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت کر سکتے ہو وہ 2 طلاق ہیں۔ اگر 3 طلاق دے دی ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر 3 طلاق ہو جائے
تو ایسی صورت میں وہ پھر اس شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی ہے یہاں تک کہ ایک دوسرا شوہر اس سے نکاح کرے۔ یہ نکاح موقتی نہیں ہوگا اور یہ نکاح ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ آج کل میڈیا کے ذریعے سے بتلایا جا رہا ہے۔ مسلمان یہی کام کرتے ہیں اور اس میں عورتوں کو مظلومانہ حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 طلاق دینے کے بعد جو پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حرام کیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ شوہر کے اوپر گرفت کرنا ہے، شوہر کو غیرت دلانا ہے کہ تمہاری ناواقفیت کی وجہ سے، تمہاری جہالت کی وجہ سے، تمہاری حماقت کی وجہ سے وہ بیوی جو تمہارے قریب تھی اب وہ تمہارے قریب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مرد کو اس پر عار دلانا تھا، لیکن آج کا میڈیا خیرت کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا نام خیرت رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ان احکامات کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، اور خود ہمارے مسلمان جن کو اس واقفیت نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولویوں کا ایجاد کردہ ہے، یہ علماء کا ایجاد کردہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کا کام شریعت بنانا نہیں ہوتا ہے۔ شریعت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ احکامات کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل فرما دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد اب اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوگا۔ اب ایسی صورت میں اگر کئی ملکوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ان ملکوں کے اندر بتلایا جاتا ہے تو اس کی حقیقت بھی یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر چونکہ وہ مسلمانوں کے ملک ہیں تو ایک مجلس میں 3 طلاق کے اوپر پابندی ہے، نہ کہ بالکل طلاق کے اوپر پابندی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو ازدواجی نظام ہے، اس نظام کے اندر جو طلاق کا جو فیصد ہے وہ بھی دیگر اقوام کے مقابلے میں کم ہیں، اور ہمارے درمیان جو اختلافات کی بنیاد پر علیحدگیاں ہوتی ہیں، اگر ہم شرعی طور پر مسائل کو اگر دارالقضات کے ذریعے سے، مفتیان اعظام کے ذریعے سے اگر حل کرتے ہیں تو بہت ہی عمدگی کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خواہ کہ ہم عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں اور اس میں پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی انصاف ملنے کی امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر لڑکی والوں نے ڈوری کیس کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف شوہر کے اوپر بلکہ شوہر کے تقریباً گھرانے کے اوپر اس کی آفت آ جاتی ہے۔ پھر اگر لڑکی مظلوم ہے، معلق ہے، لڑکا جو ہے نہ تو نان و نفقہ ادا کر رہا ہے اور نہ چھوڑ رہا ہے، بہت مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج بھی بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ لڑکے نے اپنی بیوی کو معلق کر کے 7-7 8-8 سال تک علیحدہ ہے، نہ وہ چھوڑ رہا ہے اور نہ نفقہ ادا کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں ان مظلوم عورتوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ تو اب دارالقضات سے وہ رجوع ہوں گے، دارالقضات ان کو ایک مدت متعین کرے گا، وہاں پر نوٹسیں بھیجے گا، پھر نکاح کی تنسیخ عمل میں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے غیر مسلموں کے یہاں ہے کہ کوئی 33 سال سے، کوئی 43 سال سے اپنی بیویوں کو معلق کیے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے کوئی ان کے پاس حل موجود نہیں ہے۔ اور پھر عدالت کے اندر جو حقیقی مقدمات ہیں، خود ہمارے یہاں جتنے مذہبی مقدمات ہیں تقریباً ہماری عمریں ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن مقدمات کا حل نہیں ہو رہا۔ پھر اگر ہم اپنے مسائل کو عدالتوں کے اندر لے جائیں گے تو وہی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ ہم ازدواجی نظام کو پہلے سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے سمجھیں، اور اس کے بعد ہم جس کا بھی نکاح ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، چاہے لڑکی ہو یا چاہے لڑکا ہو، اس کو بیوی کے حقوق، یا شوہر ہے تو اس کو بیوی کے حقوق، اگر بیوی ہے تو شوہر کے حقوق بتلائے جائیں اور کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کس طریقے سے دونوں کے درمیان عادلانہ نظام کو قائم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پیر کو وراثت کے سلسلے میں بھی جو بات اٹھائی جا رہی ہے اس سلسلے میں بھی شریعت کا جو نقطہ نظر ہے انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔